الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب رحمت عالم نور مجسم نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک دن ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر اپنے محل کے قریب ایک مکان کی چھت پر گئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی کنیز کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اے کنیز، یہ عورت کون ہے؟ تو کنیز نے نہایت ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام اور درباری فیروز کی زوجہ ہے، یعنی فیروز کی بیوی ہے۔ تو بادشاہ نے اسی وقت فیروز کو بلایا اور ایک خط دے کر اس کو کہا کہ یہ خط فلاں ملک یعنی پڑوسی ملک کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اس کو یہ خط دو، اور پھر اس خط کا جواب لے کر تم واپس میرے پاس آ جانا۔ وہ شخص بادشاہ کے محل سے خط لے کر نکلا اور شام کا وقت تھا۔ اس نے وہ خط جا کر اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیا اور رات گھر پر گزاری۔ صبح ہوتے ہی فیروز دوسرے ملک کے بادشاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ اپنے اسی غلام کو لے کر چپکے چپکے اپنے محل سے نکل کر فیروز کے مکان کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ اس فیروز کے مکان کے پاس پہنچا تو اس نے آہستہ کے ساتھ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب فیروز کی بیوی نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، دروازہ کھولو، میں بادشاہ ہوں۔ تو اس عورت کو یقین نہ آیا۔ اس نے پھر پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں بادشاہ ہوں جو تمہارے فیروز کا مالک ہے۔ اب اس خاتون نے دروازہ کھولا تو بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاتون بڑی حیران ہوئی کہ بادشاہ ہمارے غریب خانے پر کیوں آیا ہے جبکہ فیروز بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس عورت نے پوچھا، اے بادشاہ سلامت، آپ ہمارے غریب خانے پر کیسے تشریف لائے؟ تو بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے یہ الفاظ کہے تو فیروز کی زوجہ جو کہ نہایت سمجھدار خاتون تھی اور با حیا خاتون تھی، اس نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے ایسا مہمان بن کر آنے پر۔ بادشاہ ایک دم غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تو مجھے جانتی نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں تیرے شوہر کا مالک ہوں جو میرے دربار میں ملازمت کرتا ہے۔ تو اس نیک سیرت اور با حیا عورت نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ میرا خاوند آپ کے دربار میں ملازم ہے، درباری ہے، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر چاہے کتنا ہی بھوکا ہو لیکن وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھاتا۔ آپ وہاں پانی پینے کے لیے آ گئے ہیں جہاں سے آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ یعنی بادشاہ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تمہارے غلام کی زوجہ ہوں، بیوی ہوں۔ بادشاہ اس سمجھدار اور با حیا عورت کی یہ باتیں سن کر بڑا شرمسار ہوا اور انہی قدموں وہاں سے لوٹ گیا۔ لیکن چونکہ اس کا گھر بہت قریب تھا اور باتیں شرمندہ کر دینے والی تھی تو بادشاہ اپنے چپل جہاں بیٹھا تھا اسی پلنگ کے نیچے بھول گیا۔ ادھر فیروز کو راستے میں یاد آیا کہ جہاں اس نے بادشاہ نے خط دینے کے لیے بھیجا تھا
میں جا تو اسی طرف رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہا، خط تو میں رات کو تکیے کے نیچے ہی بھول گیا۔ اب وہ وہیں سے اس نے گھوڑا واپس کیا اور تیز چلاتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ جب گھر پہنچا تو اس نے اپنے بستر پر تکیے کے نیچے سے وہ خط نکالا۔ جیسے ہی وہ خط نکال رہا تھا اس کی نظریں اس پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے بادشاہ کے جوتوں پر پڑی۔ اب وہ فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے مجھے کیوں فوراً ایسے دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور خط دیا اور یہ کہا کہ جواب لے کر آنا۔ فیروز نے کوئی بات نہ کی، یعنی اس نے زوجہ کو کچھ نہیں کہا۔ اس نے چپکے سے خط اٹھایا اور دوسرے بادشاہ کے ملک چلا گیا۔ وہاں سے اس نے جواب لیا اور واپس آ کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے اس کو 100 درہم خوشی کے عالم میں دیے کہ تم نے میرا کام کیا، اس سفر پر بھی گئے، سفر کی صحبتیں بھی اٹھائیں اور خط کا جواب بھی لے کر آئے۔ اب اس فیروز نے وہ 100 درہم جب لیے تو فوراً بازار گیا اور وہاں سے اس نے اپنی بیوی کے استعمال کے لیے کپڑے، تحفے اور دیگر سامان لیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی بڑی حیران ہوئی کہ یہ ابھی سفر سے آیا ہے، نہ بیٹھا ہے، نہ کچھ بات کی ہے اور میرے میکے کی طرف جا رہا ہے۔ خیر وہ اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ لڑکی والے اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو اور دیگر تحائف دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فیروز نے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑا اور واپس گھر آ گیا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ فیروز نہ تو اپنی بیوی کو واپس لایا اور نہ ہی اس نے اس کی خبر لی۔ کچھ دن کے بعد اس کے بھائی، یعنی اس کی زوجہ کے بھائی فیروز سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ ہماری بہن سے ناراض ہیں؟ اگر ناراض نہیں ہیں تو پھر نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر ناراض ہیں تو ہمیں وجہ بتائیے۔ لیکن اگر آپ کوئی وجہ نہ بتا سکے اور ہماری بہن کو ہمارے گھر چھوڑ آئے ہیں، واپس نہیں لا رہے، تو ہم قاضی کے پاس شکایت لے کر جائیں گے۔ اس نے کہا، یعنی فیروز نے کہا کہ اگر تم قاضی کے پاس جانا چاہتے ہو تو ضرور جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ میں نے اپنی بیوی یعنی تمہاری بہن کے تمام حقوق ادا کر دیے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے، لیکن وہ قاضی کے پاس جا پہنچے۔ اتفاق کی بات ہے کہ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اپنا مقدمہ قاضی کے روبرو پیش کیا۔ قاضی صاحب نے مقدمہ سنا تو فوراً فیروز کو بلا بھیجا۔ اب بادشاہ وہیں موجود تھا۔ فیروز آیا تو لڑکی کے بھائیوں نے دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، پھلوں سے لدا ہوا ایک پورا درخت اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کو دیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، پھل کھا لیے اور درخت کاٹ کر پھینک دیا، مزید یہ کہ کنویں کو بھی خراب کر دیا۔ قاضی نے حیران ہو کر دیکھا کہ یہ کیسا دعویٰ ہے، تو اس نے فیروز کی جانب دیکھا تو فیروز نے جواب دیا کہ جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ میں نے پہلے سے بہتر حالت میں ان کو واپس کیا ہے۔ اب آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ جب قاضی نے ان بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے بالکل درست کہا ہے۔ تو قاضی نے فیروز کی جانب دیکھا تو لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ حضور، عرض یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ اس نے باغ کو جو ہے وہ اجاڑ کر ہمیں دیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باغ کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے۔ تو قاضی نے فیروز سے پوچھا تو فیروز نے جواب دیا کہ ایک دن میں باغ کے اندر گھوم رہا تھا کہ میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ مجھے خوف ہوا کہ شیر کہیں مجھے کھا نہ جائے، اس لیے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو تیگ لگا کر یہ سارا ماجرا سن رہا تھا بہت سمجھدار تھا اور وہ ساری بات سمجھ گیا۔
کہنے لگا فیروز اپنے باغ میں اطمینان سے جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں گیا تھا، لیکن وہ وہاں پر اپنا کوئی اثر نہ چھوڑ سکا، نہ اس نے باغ کا پتا توڑا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ شیر وہاں تھوڑی دیر رکا ضرور تھا، لیکن پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا تھا، اور خدا کی قسم تمہارے باغ کے آس پاس جتنی مضبوط دیواریں میں نے دیکھی ہیں کہیں اور ایسی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ یہ بات سن کر فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور کچھ دیر کے بعد اپنے سسرال جا کر اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ دیکھا آپ نے کہ نہ تو قاضی کو اور نہ ہی کسی اور شخص کو یہ بات معلوم ہو سکی کہ مقدمہ کس بات کے متعلق ہے۔ پہلے کے لوگ ایک دوسرے کے عیبوں پہ کیسے پردہ ڈالا کرتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے گھر کے راز کسی کو نہیں دینے چاہیے، نہ ہی اپنے گھر کی باتیں کسی اور جگہ یعنی باہر جا کر کی جائیں۔ دوسرا یہ کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ حیا دار شخص گناہوں سے باز رہتا ہے اور فرائض کو انجام دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ پر ایمان سے ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل ایمان سے لبریز ہو بھر جائے تو وہ آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ عورت اس بات کی امین ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے مال اور گھر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ یہ یاد رکھیے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، یعنی عرش کے سوا جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو ایسا شخص جس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے، ایسا شخص بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ایمان سلامت رکھے۔ اب آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔